السلام علیکم، حافظ بخت مومن اردو میل .pk کے ساتھ آج کی جو سٹوری ہے وہ ہے الیکشن کمیشن اور وفاقی وزراء کے درمیان جو اس وقت گھمسان کا رن جاری ہے۔ جی ہاں، بہت سنجیدہ اور شدید لڑائی اس وقت وفاقی وزیر فواد چودھری اور وزیر ریلوے اعظم سواتی کے درمیان جاری ہے۔ اعظم سواتی اور فواد چودھری نے گزشتہ روز پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں یہ متنازعہ ہو چکے ہیں، یہ ریزائن دیں اور سیاست میں آنے کا اعلان کریں۔ لیکن بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے ان دونوں وزراء کے بیانات کا نوٹس لیا۔ نوٹس لینے کے بعد ان کو نوٹسز جاری کیے گئے اور 7 روز کے اندر ان سے جواب طلبی کی گئی۔ معاملہ یہاں تک نہیں رکا۔ آج وفاقی وزیر ریلوے اعظم سواتی نے بابر اعوان کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے ان کی تعیناتی کس طرح سے ہوئی ہے یہ ایک راز ہے اور آپ اسے راز ہی رہنے دیں۔ یہ بہت سنگین نوعیت کا الزام عائد کیا گیا ہے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب پر۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ نواز شریف کے ہاتھ کی گھڑی اور شہباز شریف کے ہاتھ کی چھڑی ہیں۔ یہ الزام انہوں نے اس لیے عائد کیا کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں موجودہ راجہ صاحب، یہ جو وزیر اعظم جو سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں، جب یہ 1998 میں جب یہ وزیر اعظم تھے اس ایرا میں، تو سعید مہدی یہ ان کے غالباً داماد ہیں چیف الیکشن کمشنر، تو ان کے حوالے سے اس کانٹیسٹ یا اس بیس پر جو ہے وہ نون لیگ پر یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہیں یہ ان کا بندہ ہے۔ حالانکہ جو تعیناتی کی گئی چیف الیکشن کمشنر کی یہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہی ہوئی ہے اور پی ٹی آئی ہی نے یہ جو ہے چیف الیکشن کمشنر کا نام دیا تھا۔ بہرحال اب دونوں جو ہیں اداروں کے درمیان وفاقی وزراء اور الیکشن کمیشن کے درمیان ایک تناؤ کی کیفیت جاری ہے۔ واقفان ہار اور جو ماہرین ہیں قانون کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ الزامات کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا اور دونوں وفاقی وزراء کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے تو الیکشن کمیشن ان دونوں وزراء کو نااہل کر سکتی ہے۔ صرف نااہلی ہی نہیں بلکہ ان کو تاحیات نااہل بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک دوسرا معاملہ جو الیکشن کمیشن اور نادرا کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ نادرا نے اوورسیز پاکستانی کے جو ای ووٹنگ ہے اس کے لیے الیکشن کمیشن سے 2 ارب 40 کروڑ کا نیا معاہدہ کرنے کے لیے خط لکھا۔ چیف الیکشن کمیشن ہے انہوں نے یہ کہا کہ جب پہلے سے ایک سسٹم موجود ہے تو آپ اس سسٹم کے تحت ہم سے مزید 2 ارب 40 کروڑ کا معاہدہ کیوں کرنا چاہتے ہیں، جس پر نادرا نے یہ کہا کہ سسٹم میں کچھ خرابیاں ہیں اور ان کو درست کرنا ہے۔ اس پر الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ اگر وہ خرابیاں ہیں تو ان خرابیوں کا ذمہ دار کون ہے اور ان خرابیاں پیدا کرنے والوں کے خلاف کیا کارروائی کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے۔ یاد رہے کہ حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان جو یہ تنازعہ شروع ہوا یہ الیکٹرک ووٹنگ مشین کے وجہ سے شروع ہوا۔ حکومت 2023 کا الیکشن ای وی ایم الیکٹرک ووٹنگ مشین کے ذریعے کروانا چاہتی ہے۔ جب یہ ووٹنگ مشین الیکشن کمیشن میں فرانزک کے لیے گئی، جب انہوں نے فرانزک کیا تو الیکشن کمیشن نے اس پر 37 اعتراضات اٹھائے اور کہا کہ ان 37 اعتراضات کو حل کریں پھر ہم اس کی اپروول دیں گے۔ حکومت نے 37 اعتراضات کو صحیح کرنے کے بجائے الٹا چیف الیکشن کمشنر پر جو ہے وہ الزامات کی بوچھار شروع کر دی اور یہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا جو کہ اب سمجھ لیں کہ ایک بڑی خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ایک درخواست بھی دائر کی گئی سپریم کورٹ میں جس کو ان کی تعیناتی کے خلاف درخواست تھی جس کو سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا۔
تو جو الیکشن کمیشن ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ ای وی ایم مشین میں خرابیاں ہیں، جس طرح آر ٹی ایس سسٹم نادرا کی بھرپور یقین دہانی کے باوجود 2018 کے الیکشن میں بیٹھ گیا تھا، تو جو ای وی ایم مشین ہے یہ بھی اسی طرح بیٹھ جائے گی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے، اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جو آر ٹی ایس سسٹم تھا اس کے حوالے سے موجودہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کو بریفنگ بھی دی گئی تھی اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ بہت سیو اور سیکیور ہے، لیکن 2018 کے الیکشنز میں ہم نے دیکھا کہ وہ کسی کھاتے میں نہیں آئی، بیٹھ گئی، اور 18 کروڑ پہ الیکشن کمیشن نے جاری بھی کیے، جس کی ابھی بھی 2 قسطیں غالباً باقی ہیں۔ تو ای وی ایم مشین کا پاکستان میں فی الحال 2023 کے الیکشن میں استعمال بہت وہ مشکل نظر آ رہا ہے۔ بہرحال دیکھیں اس میں حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان یہ تنازعہ کہاں تک وہ جاتا ہے اور کیا اس کا وہ رزلٹ نکلتا ہے، اور دیکھتے رہیے اردو میل .pk